نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر علی وقار ضلع جمعیت کے امیر محترم اور ناظم صاحب، ہماری مقامی جمعیت کے ذمہ داران، کارکنان اور محنتی کارکنان، جن لوگوں نے اس 4 روزہ پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے انتھک محنتیں، کوششیں اور تگودو کی ہے، اور ابھی وہ اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ پورا کرنے کے لیے اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ بھائیوں، محرم الحرام کے تعلق سے یہ 4 روزہ پروگرام کا آج آخری دن ہے، اور ہم سب لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ پہلے دن سے ہی آپ سب کی حاضری اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ آپ سب کی سماعتوں نے یہ قائل کرایا ہے کہ آپ مرد و خواتین سب دین پسند ہیں، تحقیقی اور علمی باتوں کے شیدائی ہیں، اور آپ علمی اور کتاب و سنت پر مبنی تقریر سننے کے خواہاں ہیں، ورنہ شہر میں مختلف اوقات پر بہت سارے پروگرام ہوتے، لوگ بلائے جانے کے باوجود اس کثیر تعداد میں حاضر نہیں ہو پاتے ہیں۔ آپ سب کی بیدار مغزی ہے اور دین پسندی ہے کہ مرد و خواتین کی اتنی بڑی تعداد ماشاء اللہ یہاں صرف اس لیے حاضر ہے کہ وہ صحیح دین اسلام کو سماعت کر سکیں، سن سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ بھائیوں، مختلف عناوین پر آپ نے 3 روزہ پروگرام کو سماعت فرمایا ہے۔ آج کے اس آخری پروگرام کے باقاعدہ افتتاح کے لیے میں تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دیتا ہوں برادرم حافظ عبد الکریم سلفی حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی چند آیات سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. السلام. قرآن کریم
کہ ان چند آیات سے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آج کے عنوان کے تعلق سے آپ سب واقف ہیں۔ آج کا عنوان ہے توحید خالص کے تقاضے اور روافض کے عقائد۔ یہ دونوں شیعت اور رافضیت اور اہل سنت کے درمیان عقائد کے تعلق سے حد فاصل ہے، یعنی اسلام توحید خالص کو لے کر کے نازل ہوا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے اسی توحید خالص کے لیے بے شمار صعوبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور مصائب اور مشکلات کو برداشت کیے۔ صحابہ کرام نے اسی توحید خالص کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے انتھک محنتیں کی، کوششیں کی، جافشانی کی، جہاد کیا، جان و مال کو قربان کر دیا اور دنیا والوں کو یہ باور کرایا کہ توحید خالص ہی اس کائنات کی اصلی حقیقت ہے جس پر نجات کا دار و مدار ہے، اور دنیا کے لوگوں کو شرک و بت پرستی سے کی غلاظت و گندگی سے نکالنے کے لیے انہوں نے اپنے آرام، عیش و آرام کو تج دیا۔ بھائیو، لیکن اہل سنت اور اہل توحید کے مقابلے میں روافض کا ایک ٹولہ بھی پیدا رہا جس نے یہ کوشش کی کہ اہل اسلام یعنی اہل توحید کے ایمان اور عقائد اور عمل میں ایسے کچھ شرکیہ، کفریہ عقائد اور اعمال کو داخل کر دیا جائے تاکہ اس کی وجہ سے ان کا ایمان اور عقیدہ خراب ہو جائے۔ اور یہ وہاں زیادہ ہوا جہاں روافض کی حکومتیں رہیں، جہاں روافضوں کی سلطنتیں رہیں۔ خاص طور پر آپ جتنے بھی بدعات و خرافات و شرکیہ اعمال کی شروعات جہاں سے ہو رہی ہے، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو بنو بویہ ہے، یا ایک طرح سے خلافت بنی فاطمی جو ایک زمانے میں مصر میں ان کی حکومت اہل روافض کی قائم ہو گئی تھی، وہاں ہمارے ملک ہندوستان میں قطب شاہی سلطنت، اور اس دیار میں یہاں کے نوابوں کی سلطنتیں اور حکومتیں، اسی طرح سے ان جگہوں پر جہاں روافض اور شیعہ کی حکومتیں قائم ہیں، انہوں نے نئے نئے شرکیہ تہوار کے طور پر، جشن کے طور پر اہل سنت میں داخل کیا۔ آج کی تقریر میں ہم انشاءاللہ اسی فرق اور وضاحت کو سمجھیں گے فضیلت شیخ ڈاکٹر شاہد مبین ندوی حفظہ اللہ سے، جو امیر ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ ہے۔ میں آپ سے بصد ادب و احترام گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان توحید خالص کے تقاضے اور اہل روافض کے عقائد ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے اس مضمون کی وضاحت کریں انشاءاللہ۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا 4 روزہ پروگرام فضیلت الشیخ حافظ عتیق الرحمن طیبی حفظہ اللہ کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے۔ آپ برابر سالہ سال سے تشریف لا رہے ہیں، آپ کی سرپرستی اور سرپرستی ہم سب کو حاصل ہے۔ انشاءاللہ آخر میں ہم سب صدارتی کلمات بھی سماعت فرمائیں گے۔ تو اب آپ اس عنوان پر تقریر سماعت فرمائیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر شاہد مبین ندوی حفظہ اللہ سے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ صدر جلسہ
حافظ عتیق الرحمن طیبی حفظکم اللہ ورعاکم، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرق یو پی، ضلع جمعیت کے ناظم فضیلت الشیخ محمد ندیم صدیقی، فضیلت الشیخ اکرام الدین ندوی حفظہ اللہ، ضلعی جمعیت اور مقامی جمعیت کے تمام ذمہ داران، جملہ حاضرین اور ہماری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دین کی اس مجلس میں آپ تشریف لائے، اپنے دل کو ایمان سے منور کرنے کے لیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دینی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں تو فرشتے اسے حفتہم الملائکہ، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، اور اللہ رب العزت کی سکینت ان پر نازل ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے کاروبار کو، اپنے مشاغل کو، اپنی تمام ذمہ داریوں کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں دین کی باتوں کو سننے کے لیے۔ اللہ رب العزت اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی مغفرت فرمائے اور اس بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اہل کفر اور اہل شرک یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے پھونک مار مار کر اسے بجھا دے۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، آپ یقین جانیے کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت ایک سمندر کی طرح ہے۔ آپ جتنا اس میں غوطہ زن ہوں گے اتنے ہی آپ کے سامنے وسیع افق روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ انسان تھک ہار کر بیٹھ جائے گا، لیکن جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے لا ینتہی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اب ہم اپنی بات جو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو ذرا سا اس کی ابتدا دیکھیے آپ۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم سارے کے سارے لوگ اس بات کا کیا اقرار کرتے ہو کہ میری عبادت کرو گے اور میرے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرو گے؟ قالوا اقررنا، لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہاں سے مسئلہ ہوتا ہے توحید کا۔ اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کا امتحان لیں گے۔ اب ہم اس کا امتحان لیں گے کہ تم نے کہا کہ ہم صرف آپ کی عبادت کریں گے، آپ کے وفادار رہیں گے، آپ کی بات مانیں گے، آپ نے جو کہہ دیا اسے برحق جانیں گے۔ یہ ہم پھر اب تمہارے اس قول کا امتحان لیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو ہمارے ذہن سے وہ میموری مٹا دی گئی جو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے اقرار کیا تھا، کیونکہ اگر امتحان گاہ میں آدمی کو کتاب دے دی جائے تو پھر امتحان کیسا؟ لہذا وہ مٹا دیا گیا۔ اور اللہ نے اپنی کمال شفقت، انتہائی مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اپنے نبی بھیجوں گا جو تمہیں میرے عہد کی یاد دلائے گی، اور جو اس کو مانے گا اس کے لیے میری جنتیں کھلی ہوئی ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا پھر اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو بھیجا، حضرت آدم ہیں اور بہت سارے پیغمبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ اب دیکھیے شرک کی ابتدا کیا ہے، اس بات کی وضاحت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الغزوات کی، فرماتے ہیں پہلے شرک بالکل نہ تھا، سب اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، مگر شیطان کو یہ اچھا نہ لگا، وہ برابر مضطرب اور بے چین رہا کہ کیا کیا جائے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر کیسے
اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے، اللہ سے غافل ہو جائے اور وہ جرم کریں، وہ ظلم کریں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ لہذا شیطان مردود لوگوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ تمہارے درمیان بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، ود ہیں، سعا ہیں، یعوق ہیں، نصر ہیں، یہ بڑے نیک لوگ تھے، کیا تم ان کو یاد نہیں کرتے؟ لوگوں نے کہا یاد تو کرتے ہیں، کیوں نہیں یاد کرتے؟ بالکل یاد کرتے ہیں۔ کہا تو پھر ان کو روز دیکھتے کیوں نہیں؟ ان سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، پاگل پنے کی باتیں کر رہے ہو، ارے ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، زمانہ گزر گیا ان کے دنیا سے گئے ہوئے، اب ہم کیسے ان سے باتیں کر سکتے ہیں؟ کہا بالکل کر سکتے ہے طریقہ، ایسا کرو ان کی مورتیاں بناؤ، ان کے مجسمے بناؤ، ان کو دیکھا کرو، اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ دیکھو یہ کتنے نیک لوگ تھے، کتنے اچھے لوگ تھے۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے مورتیاں بنائی اور پھر ان مورتیوں کو دیکھ کر پہلے تو یاد کرتے رہے، مگر جب یہ نسل گزری اور اس نے دیکھا کہ ہمارے ابا جان ان مورتیوں کے پاس کھڑے ہوا کرتے تھے، پھر انہوں نے ان مورتیوں کی تعظیم کرنی شروع کی، گردہ لگ گیا تو اس کو صاف کرنا شروع کیا، پھر اس کو کپڑے پہنانے شروع کیے، پھر دھیرے دھیرے یہ پوری قوم اللہ سے ہٹ کے شرک میں مبتلا ہو گئی، گلے گلے تک اس دلدل میں ڈوب گئی۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور کہا، نوح علیہ السلام نے ببانگ دہل اعلان کیا کہ یہ ود اور سعا اور یعوق اور نصر یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، شیطان مردود شرک کے ساتھ لگا ہوا ہے، ذہن پر وسوسہ ڈالنے کے لیے، دلوں کی طبیعت کو اللہ سے برگشتہ کرنے کے لیے وہ ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ وہ محبت کا ایسا پاٹھ پڑھاتا ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ نہیں، ان سے ہٹنے کا مطلب ان سے محبت نہ کرنا۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو مومنین ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اس کے بعد پھر اللہ نے اور دیگر پیغمبروں کو بھیجا، بہت سارے پیغمبر آتے گئے، لوگوں کو توحید کا پاٹھ پڑھاتے رہے کہ اے لوگوں اللہ سے برگشتہ نہ ہو، اللہ سے مت دور ہو، اللہ اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے تخلیق کرنا اور اسی کا کام ہی انتظام کرنا، دنیا کو چلانا یہ اسی کا کام ہے۔ یہاں وہ لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، بانجھ کر دے، وہی ملکیت ہے۔ قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے کہ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، آپ جسے چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں، جس کو چاہتے حکومت چھین لیتے ہیں، جس کو چاہتے عزتیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رسوا اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، بیدک الخیر، سب آپ کے ہاتھ میں ہے، ساری کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، اقتدار آپ کے پاس۔ اے اللہ تو اکیلا واحد عبادت کا حقدار ہے، باقی کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ یہ نبیوں کی دعوت۔ عزیزان محترم، پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے اسی بات سے، اور اللہ نے تو قرآن پاک میں یہاں تک فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، عزیزان محترم ملاحظہ کیجئے قرآن پاک کی آیت ہے، بہت پختہ بات، ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف ہم نے وحی کی، ایک بات کی، سارے پیغمبروں کی دعوت ایک، سارے نبیوں کا مقصد بعثت ایک، سارے نبیوں کا مقصد وجود ایک، سارے نبیوں کا مقصد رسالت ایک، سارے نبیوں کی تگ و دو، ان کی محنتیں،
ان کی مشقتیں سب ایک ہی مقصد کے تحت. کیا؟ اللہ نے الفاظ کے ساتھ فرما دیا الا نوحی الیہ، ہم وحی کرتے تھے انہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے. فاعبدون، تو بس صرف اکیلے تنہا میری ہی عبادت کی جائے، اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اللہ اکبر. یہ آپ نے پیغام دیکھا، یہ پیغام ہے اسلام کا، یہ پیغام ہے اللہ کا. اور جب اس پیغام پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے انعامات سے نوازتے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین پر ان کو تمکینت نصیب کر دیتے ہیں، ان کے پیروں کو جما دیتے ہیں، انہیں عزتیں اور بلندیاں ہم عطا کرتے ہیں جب تم توحید پر قائم ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے بھیجنے کا مقصد بھی بیان کر دیا. اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے مقصد کو بھی یوں بیان فرمایا، قل یا ایھا الناس، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے لوگوں، سارے کے سارے لوگوں، اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انس اور جن، سب سے مخاطب، اے تمام کے تمام لوگوں سنو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اللہ نے میرے اوپر دین اتارا ہے، میرے اوپر شریعت اتاری ہے، میرے اوپر وحی اتاری ہے. اللہ کے احکامات جو ہیں وہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ نے میرے اوپر نازل کیا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ملکیت جس کے قبضے میں ہے، مالک وہی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کے مقصد کو بھی بیان کر دیا. اب آپ ملاحظہ فرمائیں، آسمانوں زمین کی تخلیق کا مقصد، انسانوں اور جن کی پیدائش کا مقصد، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے سارے انسان اور جنات سب کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں پر آپ کے سامنے ایک واضح مقصد نظر آ رہا ہوگا، آپ کے سامنے یہ بات روشن ہو گئی ہوگی کہ آسمان و زمین کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اہل توحید واضح اور نمایاں ہو جائیں اور کھل کر سامنے آ جائیں تاکہ ان کو انعامات سے نوازا جا سکے. اور وہ شیاطین اور شیاطین کا لشکر اور طاغوت کا جو لشکر ہے وہ کتنا ہی توحید کے خلاف کچھ بھی ہتھ گنڈے اپنا لے لیکن وہ رسوا اور ذلیل ہو جائے، وہ ناکام ہو جائے. ہمارے جو بندے ہیں، جو ہمارے ہیں، وہ یہ کہیں اے اللہ میں تیرا سچا وفادار ہوں، تیرا سچا فرما بردار ہوں، تیرا نام مجھے پیارا، تیرا کلام مجھے پیارا، تیرا نبی مجھے پیارا، تیرے سارے انبیاء مجھے پیارے، تیرے اتارے ہوئے احکامات مجھے پیارے، ہر وہ شے جو تیری طرف نسبت کرتی ہے وہ مجھے پیاری ہے، اور اس کے علاوہ کچھ. یہ اعلان ہے. میدان محشر میں جب میزان رکھا جائے گا، جب یہ میزان رکھا جائے گا، جب ترازو کے دو پلڑے ہوں گے تو اعلان کر دیا جائے گا یہ جو میزان نصب کی گئی ہے یہ اہل توحید کے لیے نصب کی گئی ہے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اہل کفر اور اہل شرک کا اس میں کوئی دخل نہیں، ان کے نامہ اعمال تولے نہیں جائیں گے. جَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، مانند خاک اڑا دیے جائیں گے، ان کو یہاں پر رکھا نہیں جائے گا. اہل کفر، اہل شرک،
ان کا کوئی بھی عمل اس پر رکھا نہیں جائے گا. یہاں باتیں جو ہو رہی ہیں وہ اہل توحید کی ہو رہی ہیں. یہ میزان ہم نے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ اہل توحید کے اعمال ناپے جا سکیں, تولے جا سکیں, یہاں دیکھا جا سکے کون ہے جو توحید کے اندر کتنا پختہ ہے. توحید کے اندر کس کی پختگی سب سے زیادہ ہے؟ اللہ کا وفادار کون ہے؟ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پر پیروکار کون ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کا مددگار کون ہے؟ ان کے ساتھ میں کھڑے ہونے والا کون ہے؟ اور دجالی لشکر, دجالی فتنہ, دجالی ٹولہ ہر طریقے سے آزمائے گا آپ کو, ہر طریقے سے آپ کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرے گا, ہر طریقے سے وہ یہ چاہے گا کہ آپ اللہ کی توحید سے دور ہو جائیں. باقی آپ کچھ بھی کریں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اب آپ دیکھیں, غور فرمائیں, اللہ رب العزت نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی اہل توحید کو. سب سے پہلے یہودیوں کو بہت عزتیں بفضل التوحید, توحید کی وجہ سے. اللہ نے قرآن پاک میں کہا بفضلناکم علی العالمین, پورے عالم پر ہم نے تم کو فضیلت دی. مگر وہ رسوا اور بہک گئے, پھر رسوا ہو گئے, اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا انہوں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرستش میں گرفتار ہو گئے, حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے, پھر ان کے درمیان اتنے فرقے ہوئے کہ 72 فرقے ہو گئے. اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا. اب یہ ان کو ذلت برداشت نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا, بار بار کہا ان عدتم عدنا, تم واپس آ جاؤ توحید کی طرف, ہم بھی واپس آ جائیں گے, وہی بلندیاں تم کو مل جائیں گی. لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. اللہ نے انہی کے درمیان ایک پیغمبر بھیجا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور بھی پیغمبر بھیجے, بنی اسرائیل نے سب کو قتل کر ڈالا, مار ڈالا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. یہ حجت کے طور پر تھا کہ شاید اب تم سدھر جاؤ, اب تمہارے اندر کچھ اصلاح ہو جائے. مگر وہ اپنی اصلاح کیا کرتے؟ انہوں نے ہر اس شخص کو دشمن سمجھا جو ان کو اپنی, جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو, جو ان کو توحید کی طرف بلانے والا ہو, اس کو دشمن سمجھتے رہے. چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائی, جوتوں کا ہار پہنایا, کانٹوں کا تاج پہنایا, یروشلم کی گلیوں میں دھکے مار مار کر ان سے کہتے تھے یہودیوں کے بادشاہ تمہیں سلام ہو. اس طریقے سے ان کو ذلیل کیا انہوں نے. خیر, اللہ رب العزت نے اب ایک فیصلہ کیا. فیصلہ یہ ہوا کہ اب نبیوں کا یہ سلسلہ ختم کیا جاتا ہے اور آخری پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے, اور آخری پیغمبر کی شریعت کو اب قیامت تک کے لیے باقی رکھا جائے گا. اب یہ امتحان, اب فائنل امتحان ہونے جا رہا ہے. اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبی بنایا اور تاج نبوت آپ کے سر پر رکھا, اور جس کی کرنوں سے پورا عالم روشن ہو گیا, سب سے زیادہ جس کو تکلیفیں ہوئیں وہ یہود کو. حدیثوں کے اندر مثالیں ہیں, بڑا لمبا موضوع ہے, مثالیں ہیں. یہودی آتے تھے باقاعدہ اور کہتے تھے کہ ہم وہ سوال کرنے جا رہے ہیں جو ایک نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. اور پھر اللہ کے نبی کے سامنے سوال کیے, اور اللہ کے نبی نے جب ان کو جوابات دے دیے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور چپ پہ اٹھ کے چلے گئے وہاں سے. کتنے ہی, عبداللہ ابن سلام نے جب اسلام قبول کیا, وہ پہلے یہودیوں کے عالم تھے, جب اسلام قبول کیا ان کے سامنے جب قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ اہل کتاب, یہ یہودی, اے محمد تم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. عبداللہ ابن سلام کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے تو بڑی شفقت سے کام لیا ہے, بڑی محبت سے کام لیا ہے, اللہ کی قسم اپنے بیٹوں سے زیادہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں. عبداللہ ابن سلام جانتے ہیں, لیکن اب کیا کیا جائے, اس نبی کو کیسے ختم کیا جائے, نبوت یہ ختم ہو جائے, یہ توحید کیسے قائم ہوگی. چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مرتبہ شہید کرنے کی پوری کوشش کی,
और कुरान पाक ने क्या कहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ नबी पहुंचाओ, तुम पहुंचाओ इस दीन इस्लाम को, इसकी हिफाजत हम करने वाले हैं, अल्लाह तुम्हें लोगों से बचाएगा। कोशिश तो बहुत की। एक मरतबा जहर का बुझा हुआ खंजर लेकर आए, अल्लाह के नबी बैठे हुए, खुद खड़े हुए यूं हाथ मिलाने के लिए कि अल्लाह के रसूल अपना हाथ बढ़ाएं और ये खंजर यूं निकले आस्तीन से और आपके हाथों में चुभ जाए, जहर का बुझा हुआ खंजर। अल्लाह के नबी ने अपने हाथ समेट लिए, कहने लगे ये बताओ तुम्हारा क्या मामला था जब उस तुम पहाड़ी के ऊपर सफवान के साथ बैठे हुए थे और तुम ये कह रहे थे कि अगर मेरे ऊपर कर्जा ना होता तो मैं इसका सर उड़ा देता, इसका काम तमाम कर देता, और तुम्हारे दोस्त ने यह कहा था कि तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तुम जाओ इनको मार के आओ। वो हक्का बक्का ने कहा ये क्या, कहा ये किसने बताया आपको? कहा उसी ने बताया है जो मेरे ऊपर वही नाजिल करता है, जो आसमान और जमीन का रब है। एक मरतबा इन यहूदियों ने आपको बुलाया, चलिए हमारे फैसला कर दिया, आप बड़ा अच्छा फैसला करते, आप बड़े नेक हैं, फैसला करते, आप चलिए फैसला कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे कराम के साथ तशरीफ ले गए और उन लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी कि ऊपर एक आदमी खड़ा होगा और हम लोग जैसे ही तालियां बजाएंगे ऊपर से पत्थर फेंक देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, यहूदियों के बड़े बड़े सरदार आगे बढ़ते हैं, खुश आमदेद तशरीफ लाइए, आइए यहां बैठिए, यहां तशरीफ रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर जाते हैं और बैठते हैं और फौरन वहां से उठ जाते हैं, और जैसे ही आप बैठे यहूदियों ने तालियां बजाई। अल्लाह के नबी बैठे और फौरन उठकर उधर खड़े हो गए। अब ताली की आवाज तो ऊपर वाले ने सुन ली जो ऊपर फसील के ऊपर मौजूद था, और इधर यहूदियों के ये लोग कह रहे हैं सरदार अरे आप बैठिए, आप खड़े क्यों हो गए, बात क्या है, आप बैठिए। अल्लाह के नबी कुछ बोल ही नहीं रहे, बिल्कुल खामोश। और थोड़ी देर के बाद ऊपर से वो पत्थर गिरा, उसी जगह पर गिरा जहां पर अल्लाह के रसूल के लिए वो नशिस्त रखी गई थी, वो बैठने की जगह रखी गई थी। अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं कहा, अपने साथियों के साथ आप बैठे अपनी सवारी पर और वापस आ गए, कुछ एक लफ्ज नहीं कहा। लोग बड़ी शिकायत करते हैं कि यहूदियों को मदीने से निकाल दिया था। अरे उनकी हरकतें तो देखो पहले, बहुत हरकतें बेशुमार। खैर आगे बढ़ते हैं। आप तबूक से लौट रहे थे, एक औरत है ज़ैनब नाम की यहूदिया, उसने आपको दावत दी, कहा आइए हमारे यहां खाना खा लीजिए। आपने कहा ठीक है। आप बैठते हैं और जैसे ही आपके सामने वो दस्तरखान लगता है, लोग खाने पर बैठते हैं, गोश्त लगाया गया, रोटी लगाई गई, आपने लुकमा आगे रखा, एक रिवायत में आता है मुंह में रख लिया था, फिर आपने उगल दिया और कहा खबरदार कोई गोश्त नहीं खाएगा, इसमें जहर मिला हुआ है, फइन्नहा मस्मूमा, जहर मिला हुआ है। अल्लाह ने वही भेजी मेरी तरफ। फौरन यहूदिया को बुलाया गया, कहा ये तूने क्यों किया, हम लोग तो रास्ते से जा रहे थे, तुमसे कहा तो था नहीं कि हमारी दावत करो, दावत तो तुमने खुद की। वो कहने लगे मैंने सोचा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो अल्लाह आपको बता देगा, और अगर आप झूठे नबी हैं तो आपका मर जाना बेहतर है। अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं कहा जाओ तुम, ठीक है यहां से वापस जाओ। एक सहाबी थे बिश्र इब्न मारूर, उन्होंने गोश्त खा लिया था और उस जहर की वजह से उनका इंतकाल हो गया, तो फिर उस औरत को उनके कसास में कत्ल किया। ये बता नबी को शहीद करने की कितनी कोशिश लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब अल्लाह के नबी की वफात हो गई। अब देखिए उनको ये था उनके जहन में कि जब नबी का इंतकाल हो जाएगा तो ये इस्लाम का बढ़ता हुआ सैलाब रुक जाएगा, लेकिन जब हजरत अबू बकर खलीफा बनते हैं तो ये मामला और आगे बढ़ने लगा। और उसके बाद जब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत मिलती है, तब तो क्या कहने, मिस्र, मदाइन, रोम, ईरान पूरा का पूरा फतेह होता चला गया। अच्छा साहब, इन यहूदियों ने जिनको निकाल दिया गया था मदीने से और खैबर में जाकर इन्होंने पनाह ली थी और कुछ लोग दूसरे इलाकों में चले गए थे, इन लोगों ने यह इरादा किया और कहा कि क्यों ना उमर को मार डाला जाए, शहीद कर दिया जाए। लिहाजा एक तैयार किया गया मुगीरा इब्न शोबा का गुलाम अबू लूलू फिरोज अल मजूसी, जिसको शुजा कहा जाता है, और उसका मजार ईरान के अंदर बना हुआ है और बड़ा खूबसूरत सा बना है, और लोग जायरीन जाते हैं उसकी जियारत करने के लिए और खुश होते हैं।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر بیٹھتے ہیں۔ اب لوگوں نے تو سوچا تھا کہ عمر کے جانے کے بعد شاید اسلام رک جائے گا، ٹھہر جائے گا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو جو شام کے گورنر تھے ان سے کہا کیوں نہ سمندر کا بحری بیڑا بنایا جائے اور سمندر کے پار ادھر جو قومیں ہیں وہاں تک دعوت توحید پہنچائی جائے، آذربائیجان کا علاقہ۔ انہوں نے کہا اچھا بالکل۔ امیر معاویہ نے بحری بیڑا بنایا اور اس کے وہ امیر قرار پائے۔ تاریخ آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کو نظر آتا جائے گا کہ اسلام کا یہ سیلاب بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ ایک صحابی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ خبر ملی کہ حملہ ہونے جا رہا ہے ادھر استنبول کی طرف جو آج کل کا ترکی کا ہے جو ایریا ہے، تو انہوں نے کہا کہ قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت ہمارے نبی نے ہم کو دی تھی، مجھے بھی اے لوگوں لے کر چلو۔ لوگوں نے کہا آپ تو اتنے بوڑھے ہیں، آپ کہاں جا پائیں گے؟ انہوں نے کہا مجھے چارپائی پر لاد کر لے کر چلو، میں اس مجاہدین کے لشکر کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے۔ یہ صحابی ہیں، یہ ان کا جذبہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ زمانہ انتہائی شاندار زمانہ ہے، مجاہدین کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو اب کفر کے سینے پر سانپ لوٹ رہا ہے، یہ کیا کیا جائے؟ اب ہم ان کا مقابلہ یوں نہیں کر پائیں گے، ان کی تلوار خارا شگاف سے تو قیصر و کسریٰ زمین پر آ پڑے اور ان کے تاج مسلمانوں کے قدموں میں آ گئے، اب ہم اس کا مقابلہ کر نہیں پائیں گے۔ لوگوں نے کہا پھر کیا کیا جائے، کیا سوچا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، اسلام کے اندر ہم داخل ہوں گے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کو کاٹ کر پھینک دیں گے، اس کی جڑوں کو اکھاڑ دیں گے، اب یہ کام کریں گے۔ چنانچہ میٹنگ ہوتی یمن میں، اور عبداللہ ابن سبا نام کا ایک شخص جو کٹر اسٹانچ یہودی تھا، پکا یہودی، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، میرا ملاحظہ فرمائیے گا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے حضرت عثمان کے پاس اور کہتا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اسلام قبول کر، اس نے اسلام قبول کیا۔ ارے اور کوئی مسلمان ہوتا اگر سچا تو وہ کہتا کہ ہم مدینے میں رہیں گے، یہاں صحابہ کو دیکھیں گے، امیر المومنین عثمان ذو النورین کو دیکھیں گے، لیکن وہ اسلام قبول کر کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے امیر المومنین ہمیں اجازت دیجئے، ہمارا جو قبیلہ ہے ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، اپنے وہاں شام۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور ہماری طرف سے جو تمہاری مدد ہو سکتی وہ ہم کریں گے۔ اب وہ وہاں سے آیا مسلمان بن کے، اب تو سرٹیفکیٹ مل گیا مسلمان ہونے کا، اب اس نے آتے ہی وہ کام کرنا شروع کیا۔ میرے عزیزوں اب میں کہنے جا رہا ہوں، اپنی بات کہنے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ اب اس نے وہ کام کرنا شروع کیا کہ مسلمان کے لبادے میں، اسلام کے پردے میں مسلمان ظاہر کر کے اس نے ہر وہ کام کیا جو اسلام کے خلاف ہے۔ عقیدہ توحید پر ضرب کاری لگائی، عقیدہ رسالت پر ضرب کاری لگائی، شریعت پر ضرب کاری لگائی۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شیعہ حضرات ہیں یہ بھی حنفی شافعی مالکی حنبلی کی طرح یہ کوئی فرقہ ہے، یہ بھی فرقہ ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان کی بنیادیں بالکل الگ ہیں، بنیادیں بالکل الگ ہیں۔ یہاں کی تو بنیاد ہی ہوتی ہے عقیدہ بدا سے۔ اللہ رب العزت کو کچھ پتا نہیں۔ دیکھیے عقیدہ، اللہ کی توحید میں سب سے پہلے خلل، اللہ کی توحید برقرار نہ رہی تو کچھ نہ باقی رہا۔ جیسے انسان آپ کے سامنے کھڑا ہو، بڑا پہلوان ہے، بڑا مضبوط ہے، مضبوط قد اور کاٹھی کا مالک ہے، اور اس کی گردن اتار دی جائے تو وہ انسان باقی نہیں رہتا، اس کے اندر کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہتی، سب ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دین اسلام اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ، اپنی تمام صفات کے ساتھ،
اپنی تمام عبادات کے ساتھ، اپنے تمام معاملات کے ساتھ، اپنی تمام معاشیات کے ساتھ، اپنے حسن انتظام کے ساتھ، عمدہ اور اعلیٰ تعلیمات کے ساتھ اگر توحید نہ رہے تو سب بیکار، سب ختم۔ اب اس نے شروعات کہاں سے کی؟ شروعات یہاں سے کی کہ اللہ کو عقیدہ بدا کا مطلب پہلے معلوم نہیں تھا اور اب پتا چل گیا۔ اس کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ امام جعفر ایک وہ ہیں تو بہت اچھے، لیکن شیعوں نے ان کی طرف جو کارستانیاں گڑھ لی ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا جو اسماعیل ہے اب یہ امام ہوگا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی ہم عقیدہ امامت کو بیان کریں گے، تب آپ دیکھیں گے کہ اسلام سے کتنا الگ یہ دین ہے، یہ شیعت اسلام سے کس قدر الگ ہے۔ وہاں تو امام وہ بولتا ہے جو معصوم ہوتا ہے، ائمہ معصومین آپ نے سنا ہی ہوگا، امام معصوم ہیں وہ، یعنی ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور ہوا یوں کہ اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ اب کیا ہو؟ یہاں تو یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ امام سے غلطی نہیں ہوتی ہے، ان کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، ان کے اوپر جبریل امین آتے ہیں، ان کو شریعت بنانے کا حق ہے، ان کو حلال اور حرام کرنے کا حق ہے، ان سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان سے کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ امام کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب امام جعفر صادق نے کہا کہ میرے بعد تو میرا بیٹا اسماعیل امام ہوگا، اور اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ تو امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں؟ ہمیں امید ہے کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا، شیعوں نے گڑھا ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ کو عقیدہ بدا ہوا۔ کیا مطلب؟ بدا ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کو پہلے نہیں معلوم تھا کہ اس کا انتقال ہو جائے گا، ہم نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے انتقال کو، اب جب انتقال ہو گیا تو اچانک یاد آیا کہ ارے یہ کیا ہوا، اس کو تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو امام بننا ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اب ٹھیک ہے، اب انتقال ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اب یہ غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی ہم سے، اب ایسا ہے کہ ان کا دوسرا بیٹا وہ امام بنے گا۔ یہاں سے شیعوں کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک شیعہ اسماعیلیہ اور ایک شیعہ اثنا عشریہ۔ آپ کے لکھنؤ میں جو ہیں زیادہ تر شیعہ اثنا عشریہ ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اسماعیل امام تھا، وہی امام رہے گا، بات ختم۔ بوہرے وغیرہ جو ممبئی وغیرہ کی طرف گجرات کی سائڈ میں پائے جاتے ہیں، وہ اسماعیلی شیعوں کے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اثنا عشریہ 12 اماموں کے قائل تھی۔ تو یہ عقیدہ سب سے پہلے عقیدہ بدا یہ اس طرح سے پیدا ہوا۔ اچھا، شروعات کہاں سے ہوئی؟ اب یہ ذرا بنیاد لیجئے گا عزیزان محترم۔ ایک بنیادی بات آپ کو بتائیں، دنیا کے اندر جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے، جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے، وہ کسی ایک شخصیت کی محبت میں غلو کرنے کا نتیجہ ہے۔ پھر سے سنیے جملہ، دنیا میں جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، چاہے وہ یہودیوں کے ہوں، چاہے وہ عیسائیوں کے ہوں، اور چاہے مسلمانوں کے ہوں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، ایک شخصیت بنائی گئی، اس کی محبت کا دعویٰ کیا گیا، اس کی محبت میں غلو کیا گیا، اور اس غلو کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نیا فرقہ بن گیا۔ آپ سوچ کے دیکھیے، ایسے ہی کون آتا ہے آپ کی باتوں میں، ایسے ہی کون آ جائے گا آپ کے جھانسے میں؟ شکار ڈالنے والے خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب اپنا جال پھیلاتے ہیں تو خوبصورت دانے ڈالتے ہیں، زمین پر بکھرے ہوئے دانے، اوپر اڑنے والے پرندے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں واہ واہ کیا عمدہ دانے ہیں، کیا ہی شاندار دانے ہیں، چلو ان کی طرف جھپٹتے ہیں، اور بیچارے جھپٹ کر آتے ہیں اور دانے چننے لگتے ہیں۔ ایک ایک چن کے جب پیٹ بھر جاتا ہے، اڑنے کو سوچتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ اسی طریقے سے لوگ محبت میں غلو کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں غلو کیا، اور غلو کرنے کے بعد ایک فرقہ پورا وجود میں آ گیا، شیعت علی، ہم تو علی کے گروہ والے ہیں، ہم تو علی کے چہیتے ہیں، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن سبا نے جب یہ عقیدہ پیش کیا ہے تو اب ہم حوالہ دیں گے آپ کو شیعوں کی کتاب کا۔ مزہ تو جب ہے کہ جب سامنے والا بات کرے،
ہم اپنی کتاب کا حوالہ دیں گے تو کیا نہیں، ہم شیعوں کی کتاب کا حوالہ دینے جا رہے ہیں. رجال کشی کی عبارت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو بہت ثقہ اور بڑا معتمد اور شیعوں کا بڑا مشہور مورخ ہے. کہتے ہیں کہ بعض اہل علم سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا پھر مسلمان ہو گیا اور حضرت علی سے اظہار محبت کرنے لگا، اور اس کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ کے وصی حضرت یوشع ابن نون کے سلسلے میں تھا، بعین ہی وہی عقیدہ اس نے حضرت علی کے لیے اختیار کیا. وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ عقیدہ یوشع بن نون جو وصی ہے یہودیوں کا عقیدہ، سیم یہی عقیدہ وصی رسول اللہ کون؟ علی بن ابی طالب. اور یہ کہاں آ گیا؟ یہ آ گیا مسلمانوں میں. اور پیش کس نے کیا؟ عبداللہ ابن سبا نے. حضرت علی کو جب معلوم ہوتا ہے، سنیے، اچھا ایک اور بات، اس نے حضرت علی کے لیے یہ عقیدہ اختیار کیا، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کے مخالفین کو کافر قرار دیا. یہ رجال کشی کی عبارت ہے، صفحہ نمبر 101. اور اسی کے آگے کی عبارت اور دیکھیے، ایک مشہور ایک اور مورخ ہے جس کا نام نوبختی ہے، جس نے کتاب لکھی فرق الشیعہ. اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا اس نے ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ پر طعن و تشنیع کا یہ آغاز کرنے والا تھا. اس نے لوگوں سے کہا کہ علی علیہ السلام نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. تو حضرت علی کو جب معلوم ہوا تو اسے گرفتار کرایا، اور اس کے بعد وہ تو قتل کرنے والے تھے لیکن لوگوں نے مشورہ دیا کہ قتل نہ کرائیے، تو آپ نے اس کو جلا وطن کر کے ایران کے شہر مدائن میں بھیج دیا حضرت علی کی کو اٹھانے کے لیے. اب دیکھیے، آپ سب کے سامنے ہم ایک سوال کرتے، بہت اصولی سوال، سمجھ میں آنے والا سوال. شیعوں کا عقیدہ جو عبداللہ ابن سبا نے پیش کیا، شیعیت کو جس نے جنم دیا، شیعیت کا یہ پورا ماحول پیدا کیا، شیعیت کا پورا مذہب پیدا کیا، یہ پورا دھرم الگ ہے، یہ الگ ہی مذہب ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ حنبلی شافعی مالکی کی طرح نہیں ہے، یہ بالکل الگ ہے. اب کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا تھا، اور سارے صحابہ کرام کے سامنے غدیر خم کے موقع پر اپنی اونٹنی پر جہاں اللہ کے رسول بیٹھے تھے، علی کو اس پر سوار کیا اور علی سے کہا علی کھڑے ہو جاؤ. جب علی کھڑے ہو گئے تو آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگوں کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. کہا سنو من کنت مولا فعلی مولا، اے لوگوں سنو، اب میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، کیا تم نے سنا اور تم نے اقرار کیا؟ لوگوں نے کہا ہم نے سن لیا، ہم نے اقرار کر لیا. تعداد تقریباً 1,24,000 تھی ان صحابہ کرام کی جن کے سامنے یہ باتیں پیش کی گئی. اب سنیے، اب جب اللہ کے نبی کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر یہ صحابہ کرام 1,24,000 صحابہ کرام سب کے سب نے کہا نہیں، علی خلیفہ نہیں ہوں گے، ابو بکر خلیفہ ہوں گے. یہ وہ تاریخ کا موڑ ہے کہ ہر مجلس میں شیعہ بیٹھ کر ماتم کرتے ہیں، ہائے ہائے علی خلیفہ نہ ہوئے اور ابو بکر خلیفہ ہو گئے، ان لوگوں نے ان کو خلیفہ بنا لیا. اچھا، اب سوال تو ہوتا ہے، آپ بڑے ہیں تو کیا ہوا؟ آپ کے بچے آپ سے سوال کریں گے، آپ کے لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ بھائی اب ایسا کیوں ہوا کہ یہ لاکھوں لاکھ تعداد صحابہ کی، اور انہوں نے علی کو خلیفہ نہ بنایا اور ابو بکر کو بنا دیا، ایسا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ ارتد الصحابۃ کلہم الا ثلاثہ، سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے اسلام سے، سب اسلام کو چھوڑ بیٹھے تھے سوائے 3 کے، سلمان فارسی کے، مقداد ابن الاسود کے اور ابو ذر غفاری کے. بس یہ 3 لوگ مسلمان تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے. نعوذ باللہ. آپ نے سمجھا؟ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ توحید. اسلام کی کتاب، اللہ کی کتاب جو اللہ نے اپنا کلام اتارا، وہ کون؟ قرآن پاک.
اللہ کے نبی بھیجے ہوئے خاتم الانبیاء کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ہم تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ کرام. آپ یوں سمجھیے ایک آدمی ادھر کھڑا ہے، ایک ندی کے کنارے ندی بہ رہی ہے، ادھر ایک آدمی کھڑا ہے اور ادھر ایک آدمی کھڑا ہے، اور بیچ میں ایک پل ہے. اس پل پر سے لوگ جاتے ہیں اور ندی کو پار کرتے ہوئے اس آدمی سے مل جاتے ہیں. اب آپ سوچیں ذرا سا کہ اگر یہ پل توڑ دیا جائے تو ادھر کے لوگ ادھر رہ جائیں گے، ادھر کے لوگ ادھر رہ جائیں گے. اللہ نے ہمارا آپ کا امتحان لینے کے لیے دنیا میں بھیجا، اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا. اللہ نے اپنی شریعت اتاری کہ یہ شریعت ہے، تمہیں اس پر عمل کرنا ہے. یہ شریعت تمہیں محمد رسول اللہ نے دی ہے. اب تمہیں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ پورے قرآن پاک میں اطاعت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. میں جب قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں تو بہت مجھے حیرت ہوتی ہے، اور میں حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں کہ اے میرے پروردگار تیرا ایک ایک لفظ معجزہ ہے. اے اللہ تیری ذات کی قسم کہ تیرے قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے. لفظ اللہ معجزہ ہے. یہ لفظ جو کہہ دیا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. میرے عزیزوں یہ اعمال کہاں سے آئیں گے؟ جب اللہ اور رسول کی اطاعت ہو جائے گی پھر کون سے اعمال آئیں گے؟ آئیں گے اعمال لوگوں کی محبت کے نام پر آئیں گے. علی کی محبت کے نام پر شریعت بنے گی، حسن مصنع کے نام پر شریعت بنے گی. اور مجھے کہنے دیجئے پھر نہ معلوم کتنے ایسے لوگ آئیں گے جن کی محبت میں لوگ پاگل ہو جائیں گے اور ان کی باتوں کو شریعت مانتے ہوئے ایک نیا دین پیدا کریں گے اور نئے دین پر عمل ہوگا. وہ دین جو نہ اللہ نے اتارا نہ اس کے نبی نے بتایا، اور لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم یہ اقرار کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ نے نہیں بتایا، یہ نبی نے نہیں بتایا، لیکن یہ ہمارے اماموں نے بتایا ہے، یہ ہمارے اماموں نے ہم کو سمجھایا ہے. نہ تو قرآن میں ہے نہ تو حدیث میں ہے، لیکن ہمارے اماموں کے خیال میں آیا. کوئی تو کہے گا ان کے اوپر وہی آتی تھی، امام جعفر ہو، امام حسن ہو، حسین ہو، علی ہو، موسیٰ کاظم ہو، علی رضا ہو، نقی رضا ہو، ان سب کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے. جبریل آتے ہیں، شریعت کو لے کر آتے ہیں. یہ ائمہ حلال اور حرام کرتے ہیں، جو چاہے حلال کریں، جو چاہے حرام کریں، اور لوگ کہیں گے یہی شریعت ہے. محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کنارے، وہ شریعت پیش کرنے والے صحابہ کرام، اور آپ کہتے ہیں صحابہ تو مرتد ہو گئے. اب ہم ان مرتدوں کی روایتیں کیسے لیں گے؟ لہذا وہ شریعت کنارے ہو گئی. وہ اللہ کی عبادت، وہ اللہ کا تصور، وہ اللہ کا تصور عظمت، وہ نبی کی رسالت، وہ اللہ کے اتارے ہوئے احکامات، وہ شریعت وہ ایک کنارے ہو گئی، اور خود کی بنائی ہوئی شریعت، اے لوگوں اے عزیزوں، خود کی بنائی ہوئی شریعت وہ ایک طرف ہو گئی. وہ کسی کے نام پر ہو، لوگوں نے نام لے لے کر شریعتیں بنائی، تعریفیں کر کر کے، محبت میں غلو کر کر کے شریعت بنائی ہے. موٹی موٹی کتابیں زمین پر رکھ دی جائیں تو چھت تک پہنچ جائیں، اتنی کتابیں. کیا یہ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں؟ نہیں، حدیثیں نہیں ہیں. کیا یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے؟ نہیں، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب بھی نہیں. اچھا کیا یہ صحابہ کے اقوال ہیں؟ نہیں، صحابہ کے اقوال بھی نہیں. ارے پھر کیا ہے؟ یہ اصل میں ہمارے جو بڑے علماء تھے انہوں نے بڑی محنت کی اور بہت سوچا اور بہت سمجھا اور غور کیا، قرآن پر حدیث پر غور کیا، اور پھر اس سے کچھ چیزیں نکالی ہیں. اچھا صاحب نکالی ہیں تو کیا وہ شریعت بن جائیں گی؟ ارے نکالی ہیں تو رائے ہوں گی، خیال ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، آپ بڑے آدمی، بڑی اچھی بات آپ نے کہہ دی، آپ کی بات لے بھی جا سکتی، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لیکن شریعت کیا بن جائے گی؟
क्या वो दीन बन जाएगा? क्या वो दीन इस्लाम का जुज बन जाएगा, उसका हिस्सा बन जाएगा? क्या वो फर्ज बन जाएगा? क्या वो हलाल बन जाएगा? क्या वो हराम बन जाएगा? क्या उसको हलाल की कैटेगरी में रखा जाएगा? क्या उसको हराम की कैटेगरी में रखा जाएगा? क्या उसको कहने वाला ये कहेगा ये सुन्नत है? कैसे कह दिया सुन्नत है, जबकि अल्लाह के रसूल के सहाबा ने तो नहीं बताया कि सुन्नत है। लोगों का सोचा हुआ दीन एक तरफ, लोगों का गढ़ा हुआ मुख्तलफ फेक ये बनाया हुआ दीन ये एक तरफ, और अल्लाह का उतारा हुआ दीन एक तरफ। अब इसकी बुनियादें क्या हैं? कुरान पाक है। कुरान पाक पहली बुनियाद है। जो कुरान पाक पहली बुनियाद है, चुनांचे जो हमारे शिया हजरात हैं वो बाकायदा कहते हैं कि ये कुरान पाक मुहर्रफ है, चेंजिंग की गई है, ये असल कुरान पाक नहीं है। मैं हवाले दूंगा शियों की किताबों के, शियों की किताबों के हवाले। अल्लामा नूरी तबरसी ने एक किताब लिखी है बाकायदा, उस किताब का नाम है फसलुल खिताब फी इस्बाती तहरीफी किताबी रब्बिल अरबाब। अल्लाह की किताब की तहरीफ के सबूत में यह किताब लिखी गई। उन्होंने लिखा कि हमारे आइम्मे मासूमीन की 2000 से ज्यादा रिवायात हैं जो ये बताती हैं कि मौजूदा कुरान में तहरीफ हुई है और हर तरह की तहरीफ हुई है। यह फसल खिताब की इबारत है। उसूल काफी में उन आयात की मिसाल पेश की गई है कि ये कुरान में था और अब नहीं है। उसूल काफी का सफा नंबर 262, 264, 266 और 267, 267, यहां तक ये सिर्फ मिसाल हैं, वरना और बहुत सारी है। बल्कि यहां तक दावा किया गया कि कुरान का 2/3 हिस्सा गायब कर दिया गया। उसकी तादाद 70,000 आयतें थी। यह उसूल काफी की 271वीं सफे पे। उनका एतिकाद है कि असल कुरान जो हजरत अली ने मुरत्तब किया था वो इमाम गायब के पास है, इमाम महदी जिसको कहते हैं, वो असल कुरान पाक। अब लोग तो कहेंगे ना कि कुरान पाक तो कह रहा है कि ये हमेशा बाकी रहने वाली किताब है, तो लोगों ने कहा हाँ है। तो हजरत अली ने जो कुरान पाक मुरत्तब किया था वो चुपके से अपने बेटों को दिया और उनके बेटे ने अपने बेटे को दिया, उसने अपने बेटे को दिया। होते होते इमाम महदी के पास आया और इमाम महदी सुर्रमन रा नाम के गार में छुप गए। एक है गैबूबत सोहरा, एक है गैबूबत कुबरा। यानी वो पहले तो गायब जब हुए तो आते रहते थे, लोगों से मिलते रहते थे। फिर उन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे जब वक्त देगा, जब मुझे बुलाएगा तो हम आएंगे। फिर वो सुर्रमन रा नाम के गार में चले गए। असली कुरान पाक उन्हीं के पास में है, और वो मूसा का आसा वो भी उन्हीं के पास में है, जो अज़दा बन जाता था वो भी उन्हीं के पास में है। और कयामत से पहले वो फिर निकलेंगे, और निकल के उनका पहला काम जो होगा वो ये कि सुन्नियों को कत्ल करेंगे, और उसके बाद अबू बकर को, उमर को, उनको जो है अपनी कब्रों से निकालेंगे, और उसके बाद उनको फांसी चढ़ाएंगे और उनको सूली देंगे और उन पर कोड़े चलाएंगे। और इसी तरह से उम्मुल मोमिनीन, मैं तो कहना भी पसंद नहीं करता लेकिन नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी पाक दामनी की आयतें कुरान पाक के अंदर नाजिल हुई हैं, इनका मुसल्लम अकीदा है कि वो नऊज़ बिल्लाह वो जानिया थी और उनके ऊपर जिना के हद जारी करें, नऊज़ बिल्लाह। ये आप देख रहे हैं। सवाल ये है कि ये इतनी बातें ये किताबों में लिखी हुई हैं, फिर आप इनको कहिए कि काफिर हैं। साहब रुकिए, ठहरिए। एक अकीदा और है, उस अकीदे का नाम है अकीदे तक़िया। तक़िया का क्या मतलब है? तक़िया का मतलब है कि जब लोगों ने हजरत अली से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपको तो अल्लाह के नबी ने खलीफा बनाया था, खलीफतहू बिला फसल, आपको डायरेक्ट अपना जानशीन बनाया था, तो फिर लोगों ने आपको खलीफा क्यों नहीं बनाया? तो उन्होंने कहा कि मैंने लोगों को धोखा दिया, मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने सिर्फ अपने खास लोगों को बताया है, बस। अब इसके बाद तक़िया चलता चला आया कि जब कोई आपसे पूछे कि क्या ऐसा है, आप कहें नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। तक़िया की मिसालें बाकायदा किताबों में भरी पड़ी, यहां तक कि एक सुन्नी मजलिस लगी हुई है। एक साहब आते हैं, शिया के सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए ये जवाब है। अब जब उतनी देर में वो सुन्नी उठकर चला जाता है,
اب یہ صاحب کہتے سنو میں نے یہ جواب دیا تھا، یہ جواب نہیں ہے، جواب یہ ہے. تو اس نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے تقیہ کیا. یہ تقیہ کرنا یہ ضروری ہے. لا دین لہو لمن لا تقیۃ لہ، جس کا اس کا دین کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے جس کے پاس تقیہ نہیں. عزیزان محترم، وقت بہت ہوا چاہتا ہے اور ہم آپ کے سامنے 2-3 باتیں اور پیش کر دینا چاہتے ہیں کہ عقیدہ امامت جس کو باقاعدہ کہا گیا عقیدہ امامت، منصب امامت بالا تر از رتبہ پیغمبری، یہ رتبہ امامت کا پیغمبری سے بھی بالا تر ہے، پیغمبری سے بھی اوپر ہے. یہاں تک کہ اماموں کے لیے باقاعدہ بیان کیا گیا کہ اماموں کی اطاعت کرنا یہ فرض عین ہے. یہ اصول کافی ہے، اس کی کتاب باقاعدہ کتاب الحجہ. اور ائمہ کی اطاعت رسولوں کی اطاعت کی طرح فرض ہے. یہ اصول کافی کی عبارت ہے، صفحہ نمبر 110. ائمہ کو اختیار ہے، جسے چاہیں حلال کر دیں، جسے چاہیں حرام کر دیں. شیعوں کے امام ہیں محمد بن علی تقی، ان سے کہا گیا حرام اور حلال کے بارے میں، تو کہنے لگے یا محمد سنو، اللہ تعالیٰ ازل سے اپنی وحدانیت کے ساتھ منفرد رہا، پھر اس نے محمد اور علی اور فاطمہ کو پیدا کیا. اللہ نعوذ باللہ. ایسی عبارتیں اگر آپ کو سمجھانا نہ ہوتا، بتانا نہ ہوتا، تو ہم اپنی زبان پر لانا کفر سمجھتے ہیں. اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ اللہ. یہ بالکل یہودیوں کا عقیدہ ہے، بالکل یہودیوں کا عقیدہ کہ اللہ رب العزت منفرد تھا تو اس نے پھر موسیٰ کو پیدا کیا، اور موسیٰ کی خوبصورتی دیکھ کر وہ اس قدر فدا ہوا کہ موسیٰ کے اندر حلول کر گیا. اور موسیٰ جو بولتے ہیں وہ موسیٰ نہیں بولتے، وہ اللہ بولتا ہے. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں انکارنیشن کا عقیدہ، یعنی وہ انسان کے اندر آ گیا ہے، انسان کے اندر اتر گیا ہے. اور اس کے بعد پھر ایسا ہی نہیں، پھر موسیٰ جب طور پر پہنچے تو ان سے جب آواز آئی تو موسیٰ نے مڑ کے دیکھا تو دور پہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، انتہائی حسین و جمیل. موسیٰ اس کے پاس جب پہنچتے ہیں تو وہ کہتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں رب، میرے علاوہ کوئی رب نہیں. یہ یہودیوں کا عقیدہ. اور عیسائیوں کا عقیدہ بالکل اسی طرح کہ اللہ نے اپنے بیٹے، نعوذ باللہ، اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا. اور ہمارے ہاں بریلویوں کا، اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کے عقیدے کی اصلاح کرے، وہ بھی کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو جدا کیا. یہ عقیدہ شیعوں کے آیا ہے. لم یزل منفردن، پہلے اللہ اکیلا رہا، تنہا رہا، پھر اسے اچھا نہ لگا، پھر اس نے محمد اور علی اور فاطمہ کو پیدا کیا. پھر یہ لوگ ہزاروں قرن ٹھہرے رہے، اس کے بعد اللہ نے دنیا کی چیزوں کو پیدا کیا، پھر ان مخلوقات کی تخلیق پر ان کو شاہد بنایا، اور ان کی اطاعت اور فرما برداری ان تمام مخلوقات پر فرض کی، اور ان تمام معاملات ان کے ہاتھوں میں دے دی. اب یہ حضرات جس کو چاہیں حلال کرتے ہیں اور جس کو چاہیں حرام کرتے ہیں. یہ اصول کافی کی بات، اصول کافی یہ ایسی ہی ہے جیسے ہمارے ہاں بخاری شریف کا درجہ ہے. اصول کافی کی وہ حیثیت ہے جیسے ہمارے ہاں بخاری شریف کی حیثیت ہے. اصول کافی کی جب یہ امام صاحب نے لکھی، جنہوں نے اس کے بعد یہ امام مہدی کے پاس گئے اور ان سے سگنیچر کرائی، انہوں نے کہا ھذا کافی لشیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے تو یہ کافی ہے. بس اس کا نام پڑ گیا اصول کافی. اور کہا ائمہ انبیاء کی طرح معصوم ہوتے ہیں. الامام المطہر من الذنوب المبرہ من العیوب، ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں، ہر گناہوں سے بالکل معصوم ہوتے ہیں. اور بھی بہت ہیں. بس علامہ باقر مجلسی جو جلدی کے ہیں ابھی، ان کی کتاب ہے حیات القلوب، انہوں نے لکھا امامت بالا تر از رتبہ پیغمبری. حیات القلوب کی ان کو جو ہے امامت کا جو رتبہ ہے وہ پیغمبری کے رتبے سے بھی بڑا ہے. اور ائمہ معصومین کو ماننے والے چاہے ظالم ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، سب جنتی ہیں. ان کے علاوہ مسلمان متقی پرہیزگار ہیں تو بھی دوزخی. نعوذ باللہ من ذالک. ائمہ کا درجہ رسول اللہ کے برابر ہے اور ساری مخلوقات اور تمام انبیاء علیہ السلام سے برتر اور بالا تر ہے. یہ امام جعفر صادق کا قول نقل کیا ہے اصول کافی کتاب الحجہ میں.
अमीरुल मोमिनीन का इरशाद कि तमाम फरिश्तों तमाम पैगंबरों ने मेरे लिए इसी तरह इकरार किया था जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इकरार किया गया। मैं ही लोगों को जन्नत और दोज़ख भेजने वाला हूं। देख रहे हैं आप, ये आइम्मा को काना वमा यकूनू का इल्म हासिल था, क्या हुआ क्या होगा, इल्म गैब, ये सब इमामों को हासिल था। और वो इल्म में मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर से भी फाइक थे। ये उसूल काफी का उन्वान है, इन्नल अइम्मत अलैहिमुस्सलाम यअलमूना मा काना वमा यकूनु व इन्नहु ला यख्फा अलैहिम शैउन सल्लल्लाहु अलैहिम। ये पूरी बात है। अइम्मा कयामत के दिन अपने जमाने के लोगों के बारे में शहादत देंगे, गवाही देंगे। अंबिया साबिकीन पर नाजिल होने वाली तमाम किताबें, तौरात, इंजील, जबूर, सब अइम्मा के पास होती हैं, वो उनको असल जुबानों में पढ़ते हैं। अइम्मा के लिए कुरान और हदीस, इसके अलावा कुछ और भी है। वो और भी क्या है सुना देते हैं आपको। उसूल काफी का बाब है, उसमें है बाबुन फीही जिक्र सहीफा वल जफर वल जामिआ व मुसहफ फातिमा अलैहिस्सलाम। इस बाब में जिक्र है सहीफे का, जफर का, जामिए का और मुसहफ फातिमा का, 4 चीजें। इस बाब की रिवायत बहुत तवील है। एक उनके राजदार हैं जो पहुंचते हैं इमाम के पास में, इमाम जाफर सादिक के पास में, तो वो आखिर का टुकड़ा हम पढ़े देते हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे पास अल जफर है और लोगों को क्या मालूम कि अल जफर क्या है। मैंने अर्ज किया कि मुझे बतलाइए अल जफर क्या है। उन्होंने कहा एक चमड़े का बोरा है, उसमें तमाम नबियों वसियों का इल्म है और बनी इसराइल में जो अहले इल्म पहले गुजरे हैं उनका भी इल्म है। इसी तरह वो गुज़श्ता तमाम नबियों वसियों उलमा बनी इसराइल के उलूम का खजाना है। अजीजा ने मोहतरम, आपने इससे यह अंदाजा लगाया कि एक शरीयत के मुकाबिल एक दूसरी शरीयत तैयार की गई, बाकायदा तैयार की गई, जिसमें अल्लाह का अकीदा बिल्कुल अलग, अल्लाह की तौहीद बिल्कुल खत्म, अल्लाह की तौहीद का नाम और निशान नहीं। जो अल्लाह तन्हा है, अकेला है, अब वो अइम्मा मासूमीन, उनके अंदर वो वही गायब का इल्म रखने वाले, कायनात पर तसर्रुफ करने वाले, जन्नत और जहन्नम भेजने वाले, लोगों के दरमियान फैसला करने वाले, सब कुछ वही है। तो फिर अल्लाह क्या है? अकेला, तन्हा। तो अल्लाह की वहदानियत को कैसे खत्म किया गया? और जो हमारी शरीयत है, इस शरीयत को कैसे खत्म किया जाए? ये कुरान मौजूद है, ये हदीसें मौजूद हैं, कयामत तक मौजूद रहेंगी, तो फिर इनको खत्म कैसे किया जाए? इनको खत्म ऐसे किया जाएगा क्योंकि ये तो मौजूद रहेंगी, अब ये तो हैं, तो अब क्या किया जाए? तो किया यह जाएगा कि इनसे लोगों के दिलों में नफरत बिठाल दी जाए। सहाबे कराम में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, सैयदना अली मुर्तदा रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू बकर के साथ बैठते हैं, हजरत उमर फारूक के साथ बैठते हैं, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह सैयदना उमर फारूक से करते हैं। अपने 3 बेटों का नाम अबू बकर, उमर और उस्मान रखते हैं। कौन? सैयदना अली। हजरत उमर का जब जनाजा होता है तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं सफ में खड़ा हुआ था, किसी ने एक आह बुलंद की और मेरे शाने पे हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो हजरत अली बिन अबी तालिब थे। आंखों से ऐसे आंसू रवा थे कि दाढ़ी उनकी तर हो गई थी। कहने लगे कि अल्लाह तुम पर रहम करे उमर। कितना ही बार मेरे कानों ने सुना कि अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं था अबू बकर थे उमर थे, मैं गया अबू बकर गए उमर गए, मैं मौजूद था अबू बकर थे उमर थे। कितनी ही बार मैंने सुना अपने कानों से। ये हजरत अली हैं जो हजरत अबू बकर के साथ ये सुलूक कर रहे हैं, हजरत उमर के साथ ये सुलूक कर रहे हैं, हजरत उस्मान गनी के साथ उनका ये मर्तबा है, उनके साथ उनकी वो। जब हजरत उस्मान गनी को घेर लिया लोगों ने, हजरत अली ने हजरत उस्मान से कहा, अमीरुल मोमिनीन हुक्म दीजिए कि ये जो बलवाई हैं इनको तलवार से मार दिया जाए, ये आपको मारने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं किसी ऐसे शख्स को जो ये कहता हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, मैं उसका खून नहीं बहाऊंगा। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन लोग आपको कत्ल कर देंगे। उन्होंने कहा, नहीं, तब भी नहीं,
अब हजरत अली अपने घर जाते हैं, अपने बेटे हजरत हसन से कहते हैं कि हसन तलवार लेकर दरवाजे पर खड़े हो जाओ, कोई भी अंदर जाने की कोशिश करे बदले में गर्दन मार देना, चाहे उसके बदले तुमको कत्ल क्यों ना कर दिया। हजरत हसन और हुसैन दोनों खड़े होते हैं और बलवाइयों ने जो आज मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, इन लोगों ने उनके ऊपर भी तीर चलाए हैं और नेजों से उनको भी जख्मी किया है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान को जिस मजलूमाना तरीके से इन लोगों ने शहीद किया है, सहाबे कराम के दुश्मन, ये पूरी कौम दुश्मन, सहाबे कराम के दुश्मन, अबू बकर से नफरत, उमर से नफरत, उस्मान से नफरत, खालिद इब्न वलीद से नफरत, जितने सहाबा हैं सबसे नफरत, तीन को छोड़ के, मिकदाद इब्न असवद, सलमान फारसी, अबू जर गिफारी, और एक के मुताबिक चार, जिसमें हजरत बिलाल रजी अल्लाह उनको भी शामिल कर देते। आप ये देखिए, ये क्या दीन है, ये क्या मजहब है जिसका रोना रुलाना बस यही मजहब है। ये इसलिए है ताकि इस्लाम के बढ़ते हुए सैलाब को रोक दिया जाए। और वही हुआ। यहूदी अपनी इस साजिश में किस कदर कामयाब हुए कि मुसलमान आपस में बाहम दस्तो गरीबा हो गए। और आज भी लोग कहते हैं, आते हैं कि अरे मौलाना साहब क्या कर रहे हैं आप, अरे साहब छोड़िए, अब इत्तेहाद कीजिए, शिया सुन्नी इत्तेहाद बहुत जरूरी है, इन सबको मिला के चलना चाहिए। अजीजान मोहतरम, आप भूल गए हम इम्तिहान हाल में बैठे हैं, और इम्तिहान हाल में जो तालिब इल्म बैठा होता है वो अपनी रिश्तेदारी नहीं निभाता, वहां पर वो अपने इम्तिहान का पर्चा हल करता है, इसलिए कि उसी पर पास और फेल का दारो मदार है। हम दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजे गए हैं। रुखे रोशन के आगे शम्म रखकर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। ये तो अल्लाह का इम्तिहान है। कौन है हमारी तौहीद पर कुर्बान होने वाला? कौन है जो ये कहे कि ऐ मेरे रब, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। हम तौहीद पर कोई सौदा नहीं करते। जो हजरत अबू बकर को गालियां देते हो, हजरत उमर को गालियां देते हो, हजरत उस्मान को गालियां देते हो, इनको मुर्तद करार देते हो, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह उनको गालियां देते हो, खालिद इब्न वलीद को, अबू मूसा अशरी को, अबू उबैदा इब्न जर्राह को, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल को रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम ले लेकर ये सुबह शाम गालियां देते हैं, अपनी मजलिसों में गालियां देते हैं, इनके साथ कैसे दोस्ती हो सकती है? जिनका अकीदे तौहीद दुरुस्त ना हो कैसे हो सकती है? और अजीजान मोहतरम, अपनी आखिरी बात कहकर आपसे रुखसत होंगे, जरा 2 मिनट के लिए और सुन लीजिए कि कयामत के कुर्ब में एक फितना बहुत बड़ा पैदा होगा। वो फितना होगा दज्जाल का फितना, बहुत बड़ा फितना होगा। वो फितना होगा दज्जाल का फितना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कोई ऐसा नबी नहीं है जिसने अपनी कौम को दज्जाल से आगाह न किया हो। मैं भी तुम्हें दज्जाल से आगाह करता हूं। यह कैसा फितना होगा? अजीब व गरीब फितना होगा। वो कहेगा कि मैं रब हूं, लोगों मेरी इताअत करो, मुझे सजदा करो, मेरी इबादत करो। बाकायदा देखिए तौहीद का ये आखिरी मरहला, अभी तक वो मजाहिर नहीं है। अभी तक मामला यह है कि आप इस घर में अल्लाह की इबादत करते हैं, करते रहिए। वहां कुछ लोग गैरुल्लाह की इबादत करते हैं। आपका इम्तिहान यह है कि गैरुल्लाह की इबादत में आप शरीक ना हो, यह इम्तिहान है। लेकिन बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है, बहुत बड़ा इम्तिहान। जब दज्जाल ये कहेगा मुझे सजदा करो, और अगर मुझे सजदा ना किया तो तुम्हारी गर्दन उतार ली जाएगी। अब क्या होगा? उसके साथ में एक नहर होगी, एक आग की नहर और एक पानी की नहर, ठंडे पानी की बेहतरीन आराम और आसाइश। और वो कहेगा मेरे ऊपर ईमान लाओगे तो इस नहर के अंदर जाओगे, और अगर मेरा इनकार करोगे तो उधर जाओगे। और ऐसे मौके पे अल्लाह के नबी ने बयान किया है कि ऐसे मौके पे कुछ लोग होंगे जो कहेंगे हरगिज नहीं, मेरा ईमान बढ़ गया है, मैं अपने अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब हजरत ईसा आएंगे और जब दज्जाल को कत्ल करेंगे, उसके बाद वो उन मोमिनीन से मिलेंगे। कहां है वो मोमिनीन जिनको दज्जाल ने गिरफ्तार करके रखा था? हजरत ईसा आंखों से आंसू बहाएंगे, उनके सर के ऊपर हाथ फेरेंगे और कहेंगे अल्लाह ने तुम्हारी तौहीद की वजह से जन्नत में बड़ा ऊंचा मकाम दिया है तुम्हें। ये अल्लाह के नबी की हदीस। हम तो जरा सी बात पे
ہمارے جذبات تو فوراً ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں ایک ذرا سی بات پہ، چھوٹی سی بات پہ۔ ہم اس دنیا کے منظر نامے کو نہیں سمجھتے، ہماری عقلیں بڑی کوری ہو گئی ہیں۔ آپ کے امتحان کے لیے یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہیے، یہی آپ کا امتحان ہے۔ کوئی کتنا ہی اچھا لگنے والا ہو، کوئی کتنا شاندار لگنے والا ہو، کوئی آپ کے دشمن کو زیر کرنے والا ہو، آپ کمزور ہیں، اپنے دشمن کو تماچے نہیں مار پا رہے ہیں اور وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے، ایک دم سے کوئی اٹھتا ہے، وہ ایسا شخص جو جاتا ہے اس کو مارتا ہے اور آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں واہ 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 تم تو ہمارے ساتھ ہو، تم ہمارے بھائی ہو، ہم بھی تم بھی دونوں ایک ہیں، چلو ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، ایک ساتھ حکومت الہیہ کا قیام کرتے ہیں۔ یہ حکومت الہیہ میں نے جان بوجھ کر لفظ ذکر کیا ہے، اپنے نوجوان بچوں کے لیے ذکر کیا ہے، بڑا پرفریب نعرہ ہے، جس پرفریب نعرے نے حضرت عثمان کو شہید کروا دیا، اسی پرفریب نعرے نے حضرت حسن کو زہر دلوایا، اسی پرفریب نعرے نے نواز رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شہید کروایا کوفیوں کے ہاتھوں، اور اسی پرفریب نعرے پر آج بھی لوگ کھڑے، ارے چلو یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اسلامی حکومت قائم کرو، چلو اسلامی حکومت قائم کرو، یہ نعرہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے تم ہو کون، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارے رسول کون ہیں، کس پر ایمان لاتے ہو، تمہاری شریعت کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ ہمیں۔ تم قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہو، اس طرح کا اعلان کر کے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو تہے تیغ کر دیا گیا، ان کی گردنیں اڑا دی گئیں، وہ جیلوں میں ٹھوسا گیا۔ آج بھی بہت سارے مفسر ہیں، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، جیسے تفہیم القرآن کے اندر مولانا مودودی صاحب جو تفسیر بیان کرتے ہیں، ایک تفسیر بیان میں ایک مثال دے رہا ہوں، زبانی اسے یاد آ گئی، مثال دے رہے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، قرآن آیت الکرسی ہے، اس کی کرسی آسمان و زمین پر وسیع ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کرسی سے جو مراد ہے وہ حکومت کا قیام ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ حکومت کا قیام کس نے بتایا آپ کو؟ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری تفسیر، پوری زندگی ان کی اسی کے اوپر لگی رہی کہ صاحب اس پوری روئے زمین پر سب منافق ہیں، مومن کوئی نہیں ہے جو اسلامی حکومت قائم کرنے والا۔ آج بھی بہت سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کی تفسیروں کے جال میں آ جاتے ہیں، وہ دانے جو زمین پر ڈالے گئے ہیں دل کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے لبھاؤنے لگتے ہیں، من موہک لگتے ہیں، اور آپ اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور پڑ پھڑ پھڑاتے رہ جاتے ہیں۔ شکاری نے تو آپ کا شکار کر لیا، آپ کے دماغ کے اوپر اپنا جال پھینک کے چل دیا، وہ تو چل دیا، اب آپ پر پھڑپھڑاتے رہیے۔ گیا ہے سانپ نکل اور لکیر پیٹا کر، اس نے تو آپ کا شکار کر لیا۔ آپ نے سمجھا کہ حکومت کا قائم کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، نہیں، توحید پر قائم رہنا، توحید کا اعلان کرنا، توحید کو واضح کرنا، شرک کی شکلوں کو بیان کرنا، شرک کے مظاہر کو بیان کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور نبیوں نے یہی کیا ہے، ہمارے رسول نے یہی کیا ہے، اسی لیے آپ پر پتھر پھینکے گئے، اسی لیے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور اسی لیے قرآن نے کہا، کفار آئے کہنے لگے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اے محمد لوگ کہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں آپ ذرا نرم پڑ جائیں، آپ ذرا سا نرم پڑ جائیں، بس آپ یہ کہیے اللہ ایک ہے، کوئی حرجہ نہیں، آپ کہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن تھوڑی سی یہ بھی کہہ دیئے، یہ نہ کہیے کہ یہ لات عزا ہبل یہ مالک نہیں ہے، ان کی عبادت نہ کرو، ان کا سجدہ نہ کرو، ان سے مانگو نہیں، ان کو پکارو نہیں، بس یہیں سے اختلاف ہے۔ یہ چیز ختم ہو جائے تو سب ٹھیک، سب اچھے ہیں، نہیں، سب اچھے نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کی زندگی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، ہم آپ امتحان حال میں بیٹھے ہیں، یہ کب ہماری سانس اللہ تعالیٰ کھینچ لے اور کب ہمیں اپنے پاس بلا لے ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن امتحان میں تم پاس ہوتے ہو کہ فیل ہوتے ہو، اللہ نے اس کا پیمانہ اتار دیا ہے، یہ پیمانہ ہے، پکڑے رہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور فرمایا
वला तुब्तिलु आमालकुम, अय मोमिनो, अय लोगो, अपने आमाल को बर्बाद ना करो। अपने आमाल को कहां बर्बाद किए डाल रहे हो? खड़े होते हो, 1.25 लाख मर्तबा तस्बीहात पढ़ते हो, नमाजें अदा कर रहे हो, रोजे भी रख रहे हो, किताबें भी पढ़ रहे हो, सदकात और खैरात भी कर रहे हो, हज और तवाफ भी कर रहे हो, खूब नेकियां कर रहे हो, लेकिन शिर्क भी कर रहे हो। और शिर्क के साथ तो कोई इबादत अल्लाह ने कह दिया है काबिल कबूल नहीं होती। अल्लाह ने तुम्हारे लिए रसूल को उसवा बना दिया, नमूना बना दिया, रसूल को उसवा और नमूना बना दिया। अब 12 इमामों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अब क्यों उनके बारे में गलत अकीदे रखे हुए हो? कुरान और हदीस तक पहुंचने का पुल ये सहाबे किराम की जमात है, जो मुकद्दस जमात है। और इन लोगों ने सबसे पहले जो इसके मेन पिलर हैं, बुनियादी पिलर, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अबू हुरैरा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, उम्महातुल मोमिनीन, जो इसके मेन पिलर हैं, उन्हीं को ढाने की कोशिश की है। जब मोमिनीन के दिल में इनके लिए नफरत बैठ जाएगी, जब मोमिनीन के दिल में इनके लिए बैठ जाएगी कि ये हुकूमत करने के लिए थे और ये धोखा देने वाले थे, ये खायन थे, फिर कौन इनकी बातों का एतबार करेगा? और उसका नतीजा ये होगा कि फिर लोग धीरे धीरे असल इस्लाम से दूर होते जाएंगे और लोगों के बनाए हुए जाली इस्लाम के अंदर फंसते चले जाएंगे। और शैतान को कोई परवाह नहीं है, ये लाखों लाख फिरके, इनमें से कोई भी इख्तियार कर लो, यहूदी होकर मर या नसरानी होकर मर, उसको कोई परवाह नहीं है। परवाह तो इस बात की है कि तू तौहीद पर न मरने पाए। अजीजों, अपनी फिक्र करो, अपनी औलाद की फिक्र करो, अपने बीवियों की फिक्र करो, बच्चों की फिक्र करो, खानदान के अफराद की फिक्र करो। इमाम हो तो अपने मुक्तदियों की फिक्र करो, उस्ताद हो तो तालिब इल्मों की फिक्र करो, तुम अपने पड़ोसी हो तो अपने पड़ोसियों की फिक्र करो। तौहीद पर लोग गामजन रहे और शिर्क का कोई शायबा ना आने पाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने इम्तिहान में हम सबको कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आखिरत के दिन हम सबको सुरखरू फरमाए। ऐ अल्लाह, जब हमारी मौत आए तो ईमान पर मौत आए। ऐ अल्लाह, तू अपने फजलो करम से जो दीन तूने उतारा है, अपने नबी पर भेजा है, ऐ अल्लाह तू हमें उस दीन का पैरोकार बना दे। दज्जाली फितनों से, कुफ्र और शिर्क के फितनों से ऐ अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह, हम बड़े कमजोर लोग हैं। ऐ अल्लाह, लोग जल्दी ही हमको बहका देते हैं, शैतान वसवास डाल देता है। ऐ अल्लाह, हमें तौफीक बख्श कि हम कुरान और हदीस और उसी पर कायम रहे और उसी पर जिंदगी गुजारे और उसी पर हमारी मौत आए।